अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है और हमारी जो खसूसी ट्रांसमिशन है रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कि हम इसमें दीन की बातें कुछ खुद सीखेंगे, कुछ आपको सिखाएंगे और इसी तरह हमारे साथ हर रोज़ लाइन पे मौजूद हुआ करेंगी महविश पाकिस्तान से, जो दीन की बातें हमें बताएंगी। और इसी हवाले से हम प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले अपने तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें और बेल आइकन को भी दबा दें। इससे एवरीडे प्रोग्राम होंगे वो आप उन प्रोग्रामों से मुस्तफीद हो सकें। और चलें आगाज करते हैं अपने प्रोग्राम का। पाकिस्तान से महविश से दरखास्त है कि महविश जो लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं, तलावत कुरान करीम प्लीज। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین معزز سامعین اور حاضرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے، تو استقبال رمضان کے متعلق آج آپ کو میں کچھ باتیں بتانا چاہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں گھر کی صفائی کے ساتھ ساتھ روحانی تیاری بھی کرنی ہے تاکہ ہم واقعی رمضان میں کچھ کر سکیں۔ رمضان کی تیاری کا ایک اہم حصہ یہ بھی ہے کہ ہم چاند دیکھنے کی تیاری کریں، رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، کیونکہ آمد رمضان کا فیصلہ چاند دیکھنے پر ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھ لو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو افطار کرو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 روزے جو ہیں وہ مکمل پورے کر لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2514۔ ہمیں چاند دیکھنے کے ساتھ ساتھ رمضان کا استقبال کرنا ہے۔ اپنے سب گھر والوں کے ساتھ مل کر باقاعدہ چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ جب چاند دیکھیں، نیت یہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا موسم ہے، بہار سے زیادہ نیکیوں کے بیگ بھرنے ہیں۔ رمضان کا استقبال خوشی اور دعاؤں کے ساتھ کریں۔ چاند دیکھنے کی دعا زبانی یاد کریں۔ چاند دیکھنے کی دعا: اللہم احللہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی و ربک اللہ۔ یا اللہ، ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور ایمان اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔
اللہ کرے ہمارا یہ رمضان گزشتہ تمام رمضانوں سے بہتر ہو، آمین۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کریم اللہ کی بہترین مہینوں میں سے ایک معتبر مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جو ہے اپنی رحمتوں کے ساتھ آسمان پر حاوی کر دیتے ہیں، اور جو شیطان ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں۔ تو کوشش کرنی ہے کہ جو رمضان پچھلے سال ہم لوگ گزار چکے ہیں اس سے بہترین رمضان یہ سال گزاریں، اس میں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، جو لوگ آپ سے ناراض ہیں ان سے ابھی معافی مانگیں، کیونکہ دیکھیں عبادت تب ہی قبول ہوتی ہے جب ہمارے دل کی صفائی ہو۔ اگر ہمارے دل میں بغض، حسد، کینہ، عداوت اور ایک دوسرے کے لیے غصہ ہے تو ہماری نمازیں، ہمارا قرآن، ہمارا صدقہ خیرات کسی کام کا نہیں۔ جب تک ہمارا دل صاف نہیں ہوگا ہماری عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ چھوٹا سا میسج بہت پسند آیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ، جائز اور ناجائز گناہ معاف فرما دے، اور رمضان کریم میں ہمیں بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا اور آپ کا ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ 30 رمضان تک رہے گا، بفضل اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ جانتے ہیں مہوش نے بتایا ہے کہ پورے رمضان یہ ہماری ٹرانسمیشن جو وہ چلتی رہے گی، اور ہمارا اور آپ کا یقیناً ساتھ رہے گا، اور وہ تمام لوگ جو ہمارے اس چینل پہ ابھی نئے آئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ ہمارا ٹی وی ہستہ وستہ پنجاب انٹرنیشنل ٹی وی اس سے سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ بھی ہمارے پروگراموں کا حصہ بنیں، اور بیل آئیکن کو بھی دبانا نہ بھولیں۔ اور بہت اچھا ماشاءاللہ مہوش نے پروگرام کیا، پہلے بہت خوبصورت تلاوت کی، پھر اس کے بعد تھوڑا سا ڈیٹیل میں ویسے سمجھایا ہمیں کہ وہ ہمیں کیسے ایک اچھی زندگی بسر کرنی چاہیے، اور کیا ہمیں کس طرح زندگی کا جو لائے عمل ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، وہ بہت اچھا انہوں نے بتایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ملیں گے نئے پروگرام میں۔ آپ اپنے ہوسٹ، اپنے دوست مرزا نعیم کو اجازت دیں۔